میرے چاچو کی شادی میری اپنی سگی خالہ سے ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھی کہ اچانک میری والدہ نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، وحشت تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی راز کی بات ہو اور کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری والدہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے انہیں دسمبر کے مہینے میں پسینہ آ رہا تھا، لیکن ایسی بھی کیا پریشانی تھی؟ میں سوچ رہی تھی۔ آج میرے چاچو کی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھی۔ مجھے چاچو کی شادی کا بہت انتظار تھا۔ چاچو کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ میری اپنی سگی خالہ سے ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے امی سے پوچھا، امی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ خالہ کی رخصتی کی وجہ سے پریشان ہیں؟ امی نے کہا، ہاں میں اسی کی وجہ سے ہی پریشان ہوں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں بھی امی کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئی تو انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور ایسی بات بولی جسے سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میری ماں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ میری خالہ نکاح کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مہمان گھر میں موجود تھے، رخصتی کے لیے خالہ کو لینے آئے تھے اور اب یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے نانا کی عزت پر بات بن آئی تھی۔ وہ پہلے سے دل کے مریض تھے، تھوڑی سی بھی تکلیف اور پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تو وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئے تھے، مہینہ ہی ہوا تھا۔ نانا کا گھر مہمانوں اور باراتیوں سے بھرا پڑا تھا اور اب یہ مصیبت سر پہ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے چاچو کی طرف دیکھا جو بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے چاچو کی عمر 30 سال تھی اور میری خالہ کی عمر 25 سال تھی۔ میرے چاچو نے میری خالہ کو دیکھا اور پسند کیا اور یوں رشتہ ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ خالہ اس شادی سے کچھ خاص خوش نہیں ہیں۔ میری والدہ اور خالہ کے مابین کچھ جھڑپ بھی ہوئی تھی اس رشتے کو لے کر، لیکن میں اپنی دنیا میں مگن تو اس سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میری عمر ہی ایسی تھی کہ ان چیزوں پر اس عمر میں لڑکی کا دھیان نہیں جاتا۔ اس عمر میں ہر لڑکی خوش رہنا چاہتی تھی تو میں بھی خوش تھی اپنی زندگی میں۔ 17 سال کی لڑکی کو بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی گھر کے معاملات میں، لیکن میں اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ میرے چاچو بہت خوش تھے، وہ مجھے بے حد عزیز تھے۔ مجھے میرے والد سے بھی زیادہ میرے چاچو عزیز تھے۔ ہم دونوں کے مابین بہت دوستی تھی۔ چاچو سعودیہ کمانے کے لیے چلے گئے تھے اور اب شادی کرنے کے لیے واپس آئے تھے۔ انہوں نے خالہ کو پسند کر لیا تھا اور سب سے زیادہ اس رشتے پر میں خوش تھی کہ میری چاچو اور میری خالہ ایک ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ہے اور مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اماں نے جو بات مجھ سے کہی تھی اسے سن کر تو میری روح لرز گئی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، نانا ابو کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور مجھے دلہن کا لباس پہن کر اس کے ساتھ رخصت ہونا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کو کچھ تمیز ہے یا نہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میرے سگے چاچو ہیں، اس کام کے لیے آپ کو میں ہی نظر آئی تھی۔ سارے باراتیوں میں سے اگر خالہ کی جگہ کسی کو رخصت کرنا ہی ہے، کسی اور کو دیکھیں، میں تو ان کی سگی بھتیجی ہوں۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ میں نے انتہائی غصے سے امی سے کہا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں کس سے کہوں؟ یہ بات اگر پھیل گئی تو تمہارے نانا کی اور تمہارے چاچو کی بدنامی ہوگی۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ دلہن نکاح کے بعد بھاگ گئی ہے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہاری خالہ شادی والا لہنگا پھینک کر کپڑے بدل کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تم تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہوگی، وہ اپنے پرانے عاشق کے پاس گئی ہوگی۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم ہے۔ تم تھوڑی سی اداکاری کر لو، میں اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں، بس تھوڑا سا تعاون کرو ہمارے ساتھ۔ ماں کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر چاچو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے حامی بھر لیتی، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہی کہ وہ میرے سگے چاچو ہیں۔ میں ان کی دلہن کا روپ لے کر کیسے اپنے ہی گھر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر خالہ چاچو سے شادی
شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی زبردستی ان کی شادی چاچو کے ساتھ کرنے کی؟ اب میرے چاچو کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹنے والا ہے۔ تو میری والدہ نے بتایا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ انتہائی برا اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس گھٹیا انسان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے اس لڑکے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تم خود بتاؤ کہ ہم کیسے اس کی شادی ایک آوارہ انسان سے کر سکتے تھے؟ تو میں نے امی سے کہا کہ زبردستی شادی کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، دونوں خاندان کی بدنامی ہوگی، میرے دادا کے خاندان کی بھی بدنامی ہوگی اور میرے نانا کے خاندان کی بھی بدنامی ہوگی۔ اندازہ ہے آپ کو اس بات کا کہ چاچو کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں نے امی سے کہا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اپنے چاچو کا، خالہ پر غصہ آ رہا تھا اور نانا کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ مجھے صرف خاندان کی عزت کی ہی فکر نہیں ہے، مجھے بلکہ تمہارے نانا کی زندگی کی بھی فکر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ ہسپتال سے آئے ہیں، اب پھر سے ہسپتال لے جائیں گے، اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو پھر بہت غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میری ماں یہ کہہ کر رونے لگی اور انہیں روتا دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے جو کہہ رہی تھی وہ میں نہیں کر سکتی تھی، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری ماں میرے قدموں میں پڑ گئی اور مجھ سے کہا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی، اب خاندان کی عزت میرے ہاتھ میں ہے۔ باہر سے شور بلند ہو رہا تھا کہ رخصتی کی تیاری کرو، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اماں نے زبردستی میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے خالہ کے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے کہا کہ جلدی سے یہ لہنگا پہن لو۔ میں اور میری ماں مجبوری اور بے بسی کی انتہا پر تھے۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میں نے لہنگا پہن لیا اور گھونگھٹ کر لیا۔ باہر سے مسلسل دروازہ بجایا جا رہا تھا کہ دلہن کو ہمارے حوالے کرو، رخصتی کا وقت نکلا جا رہا ہے، سب کو اپنے اپنے گھر بھی جانا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دروازہ کھل چکا تھا، اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سب مجھے رخصت کرنے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، مجھے رخصت کر دیا گیا اور جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اماں نے کہا کہ میری بہن میرے ساتھ بیٹھے گی۔ یوں اماں نے چالاکی کر کے مجھے چاچو کے ساتھ نہیں بٹھایا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی ماں اور بیٹی کی، اور خالہ نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال کر خود اپنے عاشق کے پاس چلی گئی تھی، وہ بھی نکاح کے بعد۔ اگر وہ نکاح سے پہلے جاتی تو کوئی بات بھی بنتی تھی، لیکن نکاح کرنے کے بعد جانے کا کیا تک بنتا تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے یہ تک نہیں سوچتے کہ پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے امی نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، سب کہہ رہے تھے کہ عجیب لگ رہا ہے، دلہن کو دلہے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امی نے کہا کہ دلہن کی طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہوں۔ چاچو نے بھی کہا کہ دلہن کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ اپنے گھر آ گئے تھے۔ میری ماں مجھے شانوں سے تھام کر چاچو کے کمرے میں لے کر آئیں، میرا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا، اب آگے کیا ہونے والا تھا مجھے نہیں معلوم۔ اماں نے سب مہمانوں سے کہا کہ وہ لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں، کافی رات ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے سارے مہمان چلے گئے، چند ایک ہی رہ گئے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ شاید رات ہمارے گھر رہنا چاہتے تھے۔ کچھ رشتہ داروں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ دوسروں کے گھر رہنے کی۔ اماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کنڈی لگا دی، مجھ سے کہا کہ میں جا رہی ہوں تمہاری خالہ کو ڈھونڈنے، میرے واپس آنے تک گھونگھٹ کیے رکھنا، میں تمہارے چاچو سے کوئی بہانہ بنا دوں گی اور ان کو باہر روک لوں گی کسی بہانے سے، تب تک میں اپنی بہن کے تعاقب میں جاتی ہوں۔ مجھے اپنی ماں کا دکھ ہو رہا تھا، وہ بیچاری کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی خالہ کی وجہ سے، صرف وہی نہیں ہم سب ہی پھنس چکے تھے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا سوائے میرے اور میری ماں کے۔ نہ جانے چاچو سے کیا بہانہ بنا کر میری ماں نے انہیں باہر روک لیا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن باہر ان کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کچھ بحث کر رہے تھے۔ پھر چاچو نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا کمرے میں، ابھی ضرور اماں نے کوئی معقول بہانہ بنایا ہوگا کہ
चाचू मान गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो कमरे में नहीं आएंगे। मेरी माँ अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ी थी, मुझे इस हालत में छोड़कर, और मैं दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं परेशानी से जागती रही। सारे दिन की थकावट थी, मेरी आंखें बोझल होती जा रही थी, मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को जगा कर रखा हुआ था, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। नींद मुकम्मल तौर पर मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब और किस वक्त नींद की आगोश में चली गई। सच कहते हैं, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सो मैं भी एक तरह से सूली पर लटक रही थी और सो गई थी। मैं इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। अचानक मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझे झंझोड़ कर जगा रहा है। मैं आंखें मलती हुई उठी तो सामने अपने चाचू को देखकर मेरी रूह लरज़ गई थी और मुझे देखकर इनके सर पर आसमान गिर गया था। ये इतना अजीब मंजर था कि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। चाचू ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई। लहंगा संभालते हुए चाचू ने नासमझी वाले अंदाज में मुझे देखा। इन्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी दुल्हन की जगह देखकर इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। इन्होंने कुछ बोलना चाहा। मेरे बोलने से पहले ही चाचू ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। इनका थप्पड़ इस कदर ज़ोरदार था कि मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। एक झटके से मैंने दुख से चाचू की तरफ देखा और अपने गाल पर हाथ रखा, जो थप्पड़ की वजह से सुर्ख हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। चाचू ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर पूछा कि मैंने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की है, क्यों मैं इनकी दुल्हन की जगह आकर बैठ गई हूँ। वो मुझे झंझोड़ कर सवाल कर रहे थे। इनकी हालत गैर थी और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं बोलती भी तो क्या बोलती। इतनी शर्मनाक हकीकत थी कि मैं अपने आप से भी इसका जिक्र करते हुए शर्मिंदा हो रही थी। नाइमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुल्हन के कपड़े पहनकर तुम मेरे उजला अरूसी में बैठी हुई हो। कोई गैरत है या नहीं तुम्हारे अंदर? मैं तुम्हारा सगा चाचू हूँ, तुम्हें कुछ एहसास भी है? क्यों किया ये सब तुमने? और मेरी दुल्हन कहाँ है, मेरी बीवी राबिया? चाचू ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे। वो पागल हुए जा रहे थे। इनकी बीवी कहाँ थी? इन्हें इस बात से भी शायद इतना मसला नहीं था जितना मसला अपनी बीवी की जगह अपनी सगी भतीजी को देखकर इन्हें हुआ था। मैं इनकी हालत समझ रही थी। जो इनकी हालत थी वही मेरी भी हालत थी। वो गुस्से से पागल थे और मैं शर्मिंदगी से। मेरा दिल कर रहा था इसी लम्हे ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये ऐसा मंजर था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी माँ और मेरी खाला मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। मैं खाला को कभी माफ़ नहीं करने वाली थी इस हरकत के लिए। मैंने कहा, भाग गई है आपकी बीवी राबिया अपने पुराने आशिक के साथ, और मेरी माँ अपनी और आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहाँ बिठाकर चली गई हैं, राबिया खाला को ढूंढने के लिए। मैंने रोते हुए कहा और मैं मुसलसल रो रही थी। चाचू अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मुझसे कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से और ये लिबास तब्दील करो। मैंने कहा, मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर मेहमान हैं। आप मेरे कमरे से मुझे मेरे कपड़े ला कर दें। मेरी बात सुनकर इन्हें गुस्सा तो बहुत आ गया था, लेकिन जो भी था मुझे लिबास तब्दील करना था। वो मेरे कमरे में चले गए और मेरा सूट वहाँ से ले आए। मैं वो सूट लेकर वॉशरूम में चली गई और लिबास तब्दील किया। मैं इतना रो रही थी कि मैं ज़िंदगी में कभी इतना ना रोई थी। बाहर कुछ मेहमान बैठे हुए थे, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं भी चाचू के सामने बैठ गई। चाचू फूट फूट कर रोने लगे। बेबसी से मैं इनकी हालत समझ सकती थी। मैं भी चाचू के सामने बैठ गई। चाचू फूट फूट कर रोने लगे। बेबसी से मैं इनकी हालत समझ सकती थी। मैंने इनसे कहा कि चाचू आप ना रोएं, खाला आ जाएंगी। ये बात सुनकर इन्हें गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी खाला की। मैं इसे शरीफ लड़की समझकर पसंद कर बैठा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो निकाह के बाद मेरे मुंह पर कालक मलकर किसी और के साथ चली जाएगी। और मुझे तुम्हारी माँ से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी दुल्हन की जगह तुम्हें बिठा देंगी। अपनी बीवी को तो शायद मैं माफ़ कर भी दूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिसने मेरी मासूम सी भतीजी
भतीजी को इस्तेमाल किया अपनी इज्जत बचाने के लिए और इसकी जगह तुम्हें बिठाया। ये बात मेरे लिए तकलीफ दा है। वो जो कह रहे थे मैं समझ सकती थी, जो इन पर गुजर रही थी वही मुझ पर भी गुजर रही थी। मेहमान सब सो चुके थे। अचानक दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि सियाह चादर में एक लड़की मेरी माँ के साथ खुफिया तरीके से अंदर दाखिल हुई। तो मैं और चाचू समझ गए कि वो कौन है। मेरी माँ ने कहा कि आ गई है तुम्हारी खाला। इस कमरे में चाचू को देखकर मेरी माँ समझ चुकी थी कि इन्हें सब पता चल गया है। मेरा तब्दील हुआ लिबास इन्हें सारी बात बता रहा था और वो चाचू की हालत भी देख चुकी थी। चाचू बोले, मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा भाभी। अगर आपकी बहन भाग गई थी तो इसमें मेरी भतीजी का क्या कसूर था? आपने अगर अपनी बहन को ढूंढना ही था तो ढूंढ लेती। मेरी भतीजी को क्यों आजमाइश में डाल दिया आपने? इसकी उम्र क्या है? सिर्फ 17 साल। मैं इसे अपनी बेटी समझता हूँ, भतीजी से ज़्यादा, और आपने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। मेरे दिमाग की नसें फटने को आ रही थी सोच कर। एहसास है आपको कि जब मैं कमरे में अंदर आया और मैंने अपनी दुल्हन की जगह अपनी भतीजी को पाया तो मेरे दिल पर किस तरह के खंजर चले थे, आप समझ नहीं सकती हैं। चाचू गुस्से से पागल हो रहे थे और अम्मा से कह रहे थे कि इस लड़की को क्यों लेकर आई हैं, मुझे इसे अपने साथ नहीं रखना है। मैं भला कैसे इस लड़की को अपने साथ रख सकता हूँ जो निकाह के बाद भाग गई थी अपने आशिक के साथ। चाचू ने खाला की तरफ देखते हुए कहा, जिन्होंने निकाब किया हुआ था इन्होंने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। खाला ने कहा कि मैं भागी नहीं थी, मुझे अगवा किया गया था। मैं इस लड़के से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकी थी। मैं इसकी असलियत पहचान गई थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की हामी भरी। मैं आपसे शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन वो निकाह के बाद ही कमरे में दाखिल हुआ और गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ चलने को कहा और कहा कि अगर मैं नहीं गई तो वो आपको जान से मार देगा। मुझे आपकी जान का खौफ था, मजबूरन मुझे इसके साथ जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से भी मैं बचा कर निकल आई और रास्ते में मुझे आप ही भी मिल गई। इन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने इनकी इज्जत को दागदार कर दिया। अब्बा की क्या हालत है ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। मैं कैसे इनको आजमाइश में छोड़कर जा सकती हूँ? तो मैंने इन्हें भी सारी हकीकत से आगाह किया और मैं आपको भी सारी हकीकत बता रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती इतनी थी कि मैं इस शख्स की बातों में आ गई थी, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि वो इंसान नहीं है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। वो मुसलसल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैं इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई थी। लेकिन निकाह के बाद मैं वाकई खौफजदा हो गई थी उसके हाथ में पिस्तौल देखकर। वो एक सरफिरा इंसान था, कुछ भी कर सकता था। इस महफिल में बदनामी होती, इसीलिए मुझे मालूम था कि मेरे पीछे मेरी बाजी बात बना देगी, वो किसी को बिठा देगी बदनामी के खौफ से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी भांजी को ही बिठा देगी। खाला ने अपनी सफाई पेश की। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चाचू का भी दिल बुरा हो गया था। भला एक मर्द जिसे मालूम हो कि शादी से पहले इसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर है तो वो क्यों कर इस लड़की को कबूल करेगा। बड़ा हादसा हो गया और हम चारों के अलावा किसी को मालूम नहीं था। चाचू मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने इनसे कहा कि खाला को माफ़ कर दें, इनसे गलती हो गई है। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास था और वो भागी नहीं थी, इन्हें अगवा किया गया था। मैंने रोते हुए चाचू से कहा तो इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं देख लूँगा सब। लेकिन मैंने कहा जब तक आप खाला को माफ़ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊँगी। मैं मुसलसल रो रही थी। चाचू कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। खैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई, लेकिन नींद की वजह से मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। रात को जो कुछ भी हुआ किसी को पता नहीं चला और यूँ इज्जत बच गई थी। लेकिन शादी की पहली रात ही चाचू और खाला के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। मैंने सुबह देखा तो चाचू का मूड ख़राब था और वो उदास लग रहे थे। खाला भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। फिर से मेहमान आ गए थे और मेहमानों के सामने तो सब ने अदाकारी करनी थी, सो हम चारों अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे मेहमानों के सामने, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। इज्जत सबसे ऊपर होती है। मुझे आज एहसास हो गया था मोहब्बत कुछ नहीं होती, जो कुछ भी होती है इज्जत होती है। हाँ, अगर मोहब्बत की कोई हकीकत है भी तो वो इज्जत के बाद ही आती है। सबसे पहले इज्जत है, और अगर इज्जत ना रहे तो
انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ جو کچھ بھی ہوا ہم سب کی عزت بچ گئی تھی، لیکن اندر سے ہم سب اداس تھے۔ کافی عرصہ چاچو اور خالہ کے مابین بات چیت بند رہی۔ وہ دونوں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بات کرتے تھے اور جیسے ہی کمرے میں جاتے تھے تو رات کو چاچو دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ چاچو سے خالہ کا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ رات کو دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ میں روزانہ دیکھتی تھی کہ تکیہ اٹھا کر وہ دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے جب سب گھر والے سو رہے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ مجھے اپنی خالہ کا بھی دکھ تھا اور چاچو کا بھی دکھ تھا۔ خالہ کی چھوٹی سی غلطی نے کتنی بڑی قیامت برپا کر دی تھی۔ آج ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے مابین معاملات صحیح ہو گئے اور چاچو کو کسی طرح خالہ نے منا لیا تھا۔ خالہ بہت خوبصورت تھی، زیادہ عرصہ چاچو ان سے دور نہ رہ سکے۔ آج ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہو چکا ہے، لیکن خالہ مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے تمہارے چاچو نے اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے، لیکن آج بھی میں ان کی نظروں میں گری ہوئی ایک عورت ہوں۔ زمانے کے سامنے وہ مجھے عزت دیتے ہیں، لیکن وہ دل سے میری عزت نہیں کرتے۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی نے کتنا کچھ کر دیا تھا۔ کاش میں یہ سب نہ کرتی تو آج عزت سے رہتی۔ چاچو نے خالہ کو دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ شاید ان کا ظرف اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ ایک عورت کی غلطی معاف کر سکتے۔ انہوں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خالہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ دبئی سے جتنا کچھ کما کر آئے تھے، بہت سارا پیسہ انہوں نے شادی پر خرچ کر دیا تھا۔ اب روز روز تو شادی ہونے سے رہی۔ لوگ عزت کو اور غیر کو عورت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مرد کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی عزت کی۔ چاچو کو بھی فکر تھی کہ دنیا کیا کہے گی کہ ان کی بیوی بھاگ گئی، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ چاچو نے جو کچھ بھی کیا اپنے لیے کیا اور آج بھی خالہ سے وہ دل میں ناراض ہیں۔ کاش چاچو بھی اپنا ظرف بڑا کرے۔ جب عورت بڑی سے بڑی غلطی مرد کی معاف کر سکتی ہے تو پھر مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہی مرد چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دے، پھر وہ عورت کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ اس معاشرے کے مردوں کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔